السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں لیگل نالج فار آل، اور اس کا مقبول سلسلہ آسان قانون ہے جس میں ہم ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق صرف قانون سے نہیں بلکہ ہزاروں پاکستانی خاندانوں کی امیدوں، ان کی جمع پونجی اور ان کے مستقبل سے بھی ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو وہ زمانہ یاد ہے جب موبائل فون نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا تصور بھی موجود نہیں تھا؟ اگر کسی عزیز کی خیریت معلوم کرنا ہوتی، کسی بیٹے نے بیرون شہر سے والدین کو اپنی سلامتی کی اطلاع دینی ہوتی، یا کسی ماں نے اپنے بیٹے کو محبت بھرا پیغام بھیجنا ہوتا، تو کیا ایک ہی ادارہ تھا؟ یقیناً ایک ہی ادارہ تھا جس پر پورا ملک اعتماد کرتا تھا: پاکستان پوسٹ آفس۔ وہی پاکستان پوسٹ آفس جو بعد میں پاکستان پوسٹ میں بدل گیا، جس کا ڈاکیہ ہر گلی، ہر محلے اور ہر گاؤں میں خوشیوں، دعاؤں اور امیدوں کے پیغام پہنچایا کرتا تھا۔ ایک سادہ سا خط، ایک پوسٹ کارڈ یا ایک رجسٹرڈ لفافہ، یہ صرف کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ رشتہ داروں کی خوشبو، اپنائیت کا احساس اور اعتماد کی ایک خوبصورت روایت ہوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، خطوں کی جگہ موبائل فون اور انٹرنیٹ نے لے لی، لیکن پاکستان پوسٹ نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دائرۂ خدمات کو وسعت دی۔ ہر خطے میں اس وقت انٹرنیٹ موجود ہے، آپ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں۔ لیکن ایک زمانہ یہ تھا کہ سارا انحصار کم از کم پاکستان کی حد تک پاکستان پوسٹ آفس پر تھا، اور انہی خدمات میں ایک اہم خدمت پوسٹل لائف انشورنس کی بھی تھی، جو اب بھی جاری ہے۔ پوسٹل لائف انشورنس نے برسوں تک لاکھوں پاکستانیوں کو یہ یقین دلایا کہ اگر وہ اپنی محنت کی کمائی میں سے کچھ رقم پس انداز کر کے باقاعدگی سے جمع کروائیں تو مستقبل میں ضرورت کے وقت یہی رقم ان کے اہل خانہ کے کام آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سرکاری ملازمین، پینشنرز، اساتذہ، محنت کش اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس ادارے پر اعتماد کیا۔ اس کے ایجنٹ یہ کہتے تھے کہ آپ ایک لفافہ بھیج کر مطمئن ہو جاتے ہیں تو یہ اس ادارے کی ہم ذیلی شاخ ہیں، اور کہتے بھی وہ درست تھے۔ ناظرین، ہم اپنے چینل پر پہلے بھی انشورنس کے موضوع پر متعدد ویڈیوز بنا چکے ہیں، جن میں ہم نے بتایا تھا کہ دنیا بھر میں انشورنس ایک باقاعدہ اور منظم صنعت کا درجہ رکھتی ہے، اور پاکستان میں بھی مختلف لائف انشورنس کمپنیاں لاکھوں افراد کو مالی تحفظ فراہم کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کے لنکس بھی ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شامل کریں گے، تاکہ اگر آپ انشورنس کے بنیادی اصول جاننا چاہیں تو آسانی سے دیکھ سکیں۔ لیکن آج کی ویڈیو کسی نئی پالیسی، کسی نئی انشورنس کمپنی یا کسی تشہیری مہم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جس سے ہزاروں خاندانوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہمارے پاس پاکستان کے مختلف شہروں سے مسلسل کال، واٹس ایپ پیغامات، ای میل اور یوٹیوب کومنٹس موصول ہو رہے تھے، کسی حد تک ہمارے نئے چینل پر بھی اور ہمارے پرانے چینل پر بھی۔ تقریباً ہر شخص کا سوال ایک ہی ہے: سر، ہمارا پوسٹل لائف انشورنس کا کلیم کب ملے گا؟ سر، ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ سر، ہم نے تمام کاغذات جمع کروا دیے ہیں، پھر بھی ادائیگی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور بہت سے لوگوں نے ہم سے نہایت درد بھرے انداز میں یہ درخواست بھی کی: سر، آپ وکیل ہیں، آپ کا خاندان آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے، خدا را ہماری آواز بھی متعلقہ حکام تک پہنچائیں۔ ناظرین، ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے سے بات کرنے سے پہلے مکمل تحقیق کریں، اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم کوئی افواہ، کوئی غیر مصدقہ خبر یا سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والے بیان نہیں داغیں گے،
بلکہ ہم صرف وہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جو سینیٹ آف پاکستان میں پیش کیے گئے۔ سرکاری ریکارڈ، وزارت مواصلات کے تحریری جواب اور دیگر مستند سرکاری ذرائع سے ثابت ہوئے۔ اور جب آپ یہ سرکاری اعداد و شمار سنیں گے تو شاید آپ بھی حیران رہ جائیں، کیونکہ اس وقت کتنے ہزار افراد اپنی جائز کلیمز کے منتظر ہیں، کتنی ارب کی رقم ابھی تک زیر التوا ہے، اور آخر اس تاخیر کی اصل وجہ کیا ہے؟ آئیے اب ان تمام سوالوں کے مستند جواب جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ اب آتے ہیں اصل حقائق کی طرف۔ جیسے کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ آج ہم کسی سوشل میڈیا پوسٹ یا افواہ پر نہیں بلکہ سرکاری ریکارڈ کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ 4 دسمبر 2025 کو اب آپ نے توجہ سے بات ساری سننی ہے۔ 4 دسمبر 2025 کو سینیٹ آف پاکستان میں وزارت مواصلات کی جانب سے ایک تحریری جواب پیش کیا گیا۔ اسی سرکاری جواب میں پہلی مرتبہ وہ اعداد و شمار سامنے آئے جنہوں نے ہزاروں پالیسی ہولڈرز کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیا۔ ذرا غور کیجیے، اس سرکاری ریکارڈ کے مطابق اس وقت 33,830 پوسٹل لائف انشورنس کلیمز زیر التوا ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، یعنی تقریباً 34,000 خاندان ایسے تھے جو اپنے جائز کلیم کی ادائیگی کے منتظر تھے۔ اب ذرا دوسری حقیقت بھی سن لیجئے، ان تمام زیر التوا کلیمز کی مجموعی مالیت 8 ارب 16 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ اس رقم کے پیچھے کسی کی برسوں کی بچت ہے، کسی کی ریٹائرمنٹ کا سہارا ہے، کسی مرحوم کے ورثہ کی امید ہے، کسی بیٹی کی شادی کا خواب ہے، اور کسی بیمار شخص کے علاج کی آخری امید بھی یہ ہو سکتی ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں کلیمز کیوں رکے ہوئے ہیں؟ کیا لوگوں نے کاغذات مکمل جمع نہیں کروائے، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ ناظرین، در حقیقت معاملہ کچھ اور ہے۔ سینیٹ میں پیش کیے گئے سرکاری جواب کے مطابق بنیادی مسئلہ فنڈز کی کمی کا بتایا گیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق پوسٹل لائف انشورنس نے زیر التوا کلیمز کی ادائیگی کے لیے حکومت سے تقریباً 8 ارب 40 کروڑ روپے کے فنڈز کی درخواست کی تھی، لیکن وزارت خزانہ کی جانب سے صرف 3 ارب روپے جاری کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ جب ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہو اور دستیاب فنڈز کم ہوں تو پھر تمام کلیمز کی فوری ادائیگی ممکن نہیں رہتی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ادارے کی تنظیم نو، انتظامی تبدیلیاں اور دیگر مالی معاملات نے بھی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، اس سرکاری جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں کے پیسے ضبط ہو گئے ہیں، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کلیمز ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے ہیں، بلکہ سرکاری موقف یہ ہے کہ ادائیگیاں تاخیر کا شکار ہیں، اور اس کی بڑی وجہ مالی وسائل کی کمی اور انتظامی مسائل ہیں۔ اس لیے ہم بھی ذمہ داری کے ساتھ یہی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں جو سرکاری ریکارڈ میں موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی شہری نے اپنی پالیسی کی تمام شرائط پوری کر دی ہوں، تمام ضروری دستاویزات جمع کروا دی ہوں، اور پھر بھی اسے مہینوں تک بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ انتظار کرنا پڑے، تو کیا ایسے شہری کے پاس کوئی قانونی حق موجود ہے؟ کیا وہ صرف انتظار کرتا رہے، یا پھر پاکستان کا قانون اسے کوئی مؤثر راستہ بھی فراہم کرتا ہے؟ اسی سوال کا جواب ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس لیے آپ آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سب سے اہم سوال ابھی تک کی بحث میں اگر پوچھا جائے کہ انشورنس کلیم ابھی تک زیر التوا کیوں ہے، سب سے پہلے یہ بات اپنے تمام متعلقہ ریکارڈ کو محفوظ رکھیں، اپنی پالیسی، کلیم فارم، جمع کرائے گئے کاغذات، رسیدیں اور ادارے کے ساتھ ہونے والی خط و کتابت کی نقل بھی اپنے پاس رکھیں۔ اور دوسری اہم بات، اگر آپ نے تمام قانونی تقاضے پورے کر دیے ہیں لیکن مناسب مدت گزرنے کے باوجود آپ کو ادائیگی نہیں ہوئی، تو صرف خاموش رہ کر انتظار کرنا ہی واحد راستہ نہیں۔ آپ متعلقہ ادارے سے تحریری طور پر اپنا موقف طلب کر سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر وفاقی منصف سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وفاقی اداروں سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے یہ الگ مؤثر فارم ہے، اور انشورنس کے لیے اس کا علیحدہ سے سارا پروسیجر ہے۔ میں اس میں ویڈیو بھی اس پہ کر چکا ہوں، اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا یا کمنٹس میں لکھ دوں گا، آپ ملاحظہ فرما لینا۔ اس طرح اگر معاملہ انتظامی نوعیت کا ہو تو پاکستان سٹیزن پورٹل پہ بھی شکایت درج
کرائی جا سکتی ہے، اور اگر کسی خاص کیس میں قانونی پیچیدگی موجود ہو تو کسی مستند وکیل سے قانونی مشورہ لینا بہتر ہے تاکہ ہر قدم قانون کے مطابق اٹھایا جائے۔ ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر کلیم کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کیس کے کاغذات مکمل ہوتے ہیں، کسی کے ادھورے ہوتے ہیں، کسی کا معاملہ میچورٹی کا ہوتا ہے، کسی کا ڈیتھ کلیم، پیڈ اپ یا سنڈر ویلیو، اس لیے ہر کیس کے حقائق الگ ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کسی مخصوص مقدمے کے بارے میں عمومی رائے نہیں دے سکتے، لیکن ایک بات ضرور کہیں گے، اگر تمام قانونی تقاضے پورے ہو چکے ہوں تو شہری کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا جائز کلیم مناسب وقت میں ادا کیا جائے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد کسی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں، بلکہ ایک عوامی مسئلے کو ذمہ داری کے ساتھ متعلقہ حکام تک پہنچانا ہے۔ ہم وزارت مواصلات، پوسٹل لائف انشورنس کی انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے مؤدبانہ گزارش بھی کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جن ہزاروں پالیسی ہولڈرز کے کلیم زیر التوا ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے ہر ممکن اور فوری اقدامات کیے جائیں۔ خاص طور پر ان بزرگ شہریوں، بیواؤں، یتیم بچوں اور ایسے خاندان کے معاملات کو ترجیح دی جائے جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس رقم کے منتظر ہیں۔ ناظرین، آج کل کیا حالات ہیں، ہر شخص بجلی کا بھاری بل لے کر پریشان حال پھر رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ متعلقہ حکام اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھیں گے اور جہاں مالی یا انتظامی رکاوٹیں موجود ہیں انہیں جلد از جلد دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اگر آپ پوسٹل لائف کے پالیسی ہولڈر ہیں تو ہمیں کمنٹ میں صرف 3 باتیں ضرور لکھیں۔ آپ کا شہر کون سا ہے، آپ کا کلیم کس نوعیت کا ہے، اور تیسرا، آپ کتنے عرصے سے ادائیگی کے منتظر ہیں۔ آپ کی معلومات نہ صرف دوسرے متاثرہ افراد کے لیے مفید ہوں گی بلکہ اس مسئلے کی حقیقی تصویر سامنے لانے میں بھی مدد ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو بھی وفاقی موصب میں شکایت درج کرنے کا مکمل طریقہ، وہ تو بہرحال ہم ویسے بتا بھی چکے ہیں، لیکن بہرحال کوئی کسی قسم کی بھی کوئی آپ کو ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ تحقیق پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات ہر اس شخص تک پہنچ سکیں جس کا کلیم زیر التوا ہے۔ چینل لیگل نالج فار آل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو قانون، پینشن، انشورنس اور عوامی حقائق سے متعلق مستند معلومات بذریعہ عنوان آسان قانون ملتی رہیں۔ اور ناظرین، آئندہ ہم سرکاری ذرائع سے معلومات لے کر یہ بتائیں گے کہ آخر ادائیگی کا کرائیٹیریا کیا ہے، اور اگر کومنٹس میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کتنے عرصے سے یہ انتظار کر رہے ہیں تو شاید ہم یہ بات بتانے کے بھی پوزیشن میں ہوں کہ آپ کو کب تک ادائیگی متوقع ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔